پھر وہ تاریکیاں چھٹ جائیں گی تو نورانیت آ جائے گی۔ یہ ہے جو بات قرآن نے کہی۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد اب اس کا انداز وہی ہے عزیزان من، اور یہ انداز اس کا بڑا وجداوری ہے۔ یہ جو عربوں کے ادیب تو ایک طرف رہے، جتنے بھی ارباب ادب اور ارباب شعر اور ذوق لطیف والے ہیں، قرآن کی ان آیات پہ پہنچتے ہیں واقعی انہیں وجد آ جاتا ہے کس اسلوب بیان کیا ہے اور اس کے اندر حقائق کتنے۔ یاد رکھیے شاعری جو ہوتی ہے اس میں صرف لطائف ہوتے ہیں، حقائق نہیں ہوتے، اور عام طور پہ حقائق بیان کیے جاتے ہیں تو وہ فلسفہ بن کے رہ جاتا ہے، بڑا خشک ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن کی بات ہے کہ وہ شاعری جیسی لطافت پیدا کرتی ہے، فلسفے جیسے حقائق بیان کر رہی ہے سر، یہ ہے وہ اس کا بے مثل ہونا جس کی کوئی شخص نقل نہیں اتار سکا آج تک۔ یا وہ فلسفہ ہوگا یا وہ شاعری ہوگی، دونوں چیزیں اکٹھی کر رہا ہے قرآن۔ بات یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پھر اس کے بعد تاریکی آئی اور تاریکی جو ہے چھٹتی جائے گی، پھر نور سحر ہوگا۔ کہا کہ جو ہم نے کہا ہے اگر ہیں آپ کے پاس وہ نسخے تو دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ کرا کے فلاح، بات یوں نہیں جو تم اپنے ذہن میں جمائے بیٹھے ہو، یہ بات نہیں ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ کیا بات ہے سر، بغیر سمجھے بھی صوتی اعتبار سے بھی آپ دیکھیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی شاعری آ رہی ہے۔ کہہ رہا جو ہم کہہ رہے ہیں فطرت کے مظاہر اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے پہلے یہ چیز سورہ والنجم میں آ چکی ہوئی ہے، والنجم اذا ہوا۔ پھر مواقع النجوم کے متعلق قرآن میں یہ ہے، وہ سورہ واقعہ میں ہے غالباً، ہاں 56ویں سورت جو ہے 75 75 76 ہے، وہاں بھی میں اس آیت کو بھی پڑھوں گا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم اللہ تعالی عظیم۔ کیا بات، میں شہادت میں پیش کرتا ہوں ستاروں کی گزرگاہوں کو۔ تم اگر غور کرو گے تو دیکھو گے کہ یہ شہادت کتنی عظیم ہے۔ کس بات کے لیے بتاؤ شہادت اسے پیش کرتا ہوں؟ اس کے لیے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اس کے لیے کہ یہ قرآن بہت باعزت مقام کا ہے، کتاب مکنون میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یعنی اس کے لیے شہادت میں پیش کیا جا رہا ہے مواقع النجوم کو۔ تو ان آیات کے تو درس میں جب یہ آئی تھی تو میں نے تشریح عرض کیا تھا بڑی تفصیل سے۔ مواقع النجوم کو جو وہ شہادت میں پیش کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو میں نے کہا تھا کسی جیمز جین سے پوچھئے جو علم الافلاق کے ماہر ہیں، وہ بتائیں گے کہ یہ کیا کہہ گیا ہے قرآن۔ تو میں نے گزارش کیا تھا کہ وہ لوگ جب قرآن کی ان آیات کو دیکھتے ہیں تو وہ ہیں جو محو حیرت رہ جاتے ہیں کہ 1400 سال پیشتر ایک امی شخص عرب کی سرزمین میں جہاں علم پہنچا ہی نہیں تھا، وہاں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جہاں آج ہماری نیکڈ آئی، آج بھی ہماری آنکھ جو ہے نہیں دیکھ سکی، یہ چیزیں ہم دوربین سے کوئی دیکھ سکے ہیں، اور وہ شخص جس کے پاس اینک تک بھی نہیں ہے وہ 1400 سال پیشتر یہ حقائق بیان کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں، ہم کیا جانے قرآن کیا کہتا ہے۔ فلا اقسم بالخنس، اب وہ مختلف دو قسم کے سیاروں کی بات کرتا ہے کہ وہ شاہد ہیں اس کے اوپر۔ ایک تو وہ سیارے کہ جو نمودار ہوتے ہیں، ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پیچھے ہٹ کر پھر اپنے مقام پہ ہی غروب ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے سے وقت کی روشنی دی، پھر پیچھے ہٹ گئے، رجعت آ گئی اس کے اندر اور پھر وہ چھپ گیا۔ والجوار الکنس، اور وہ سیارے بھی کہ جو نمودار ہوتے ہیں، لپکتے ہیں، ہرنوں کی طرح چکارتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہرن جا کے جو جھاڑیوں میں چھپ جاتا ہے نا، تو ناس اس کو کہتے ہیں کہ پھر وہ جا کے ہرنوں کی طرح اس طرح سے چکارتا لگاتے ہوئے پھر وہ اپنے اس جھاڑیوں میں چھپنے کی جگہ جا چھپتے ہیں۔ یہ دوسرے قسم کے سیارے ہیں، وہ ہیں جو پیچھے لوٹنے والے ہیں، یہ ہیں جو آگے بڑھ کے چھپنے والے ہیں۔ یہ سیارے وہ اس حقیقت پہ شاہد ہے، میں پیش کرتا ہوں شہادت میں ان سیاروں کو
اس بات کی شہادت وہ آگے بات آتی ہے اس قسم کے سیاروں کو. اور اگلی بات واللیل اذا عسعس، رات کہ جس کی تاریکیاں دبے پاؤں آہستہ آہستہ آتی ہیں. عسعس خود یہ صوتی اعتبار سے بھی سا جو آتا ہے نا، نظر آتا ہے یہ کہ سہکتا ہوا چلا آ رہا ہے، زور سے نہیں بات ہو رہی. دبے پاؤں، یہ عربوں کی زبان میں یہ بھی بات تھی، وہ لفظ کی صوتی اعتبار سے بھی وہ معنوی خوبی بیان کر جاتے تھے کہ جب وہ دبے پاؤں آہستہ آہستہ آتی ہے، بڑھتی نہیں چلی جاتی. ایک لفظ ہے ایسا سا جس میں دونوں باتیں ہوتی ہیں عربی زبان میں. خاموشی سے دبے پاؤں بڑھتی ہے اور اس کے بعد ایک وقت پہ پہنچ کے اسی طرح خاموشی سے دبے پاؤں پیچھے ہٹ جاتی ہے، ہٹتی چلی جاتی ہے. تو ہٹتی چلی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور پھر صبح ایک حیات تازہ کا پیام لے کر آ جاتی ہے. تنفس. تو ذیشان من میں بھی کہاں سے وہ الفاظ لاؤں گا جو قرآن کے اس لطافت کو اور اس عظمت کو بیان کر سکے. ستاروں کا پہلے نمودار ہونا، چھپ جانا، رات کا تاریکیوں کی چادر کو لے کے دبے پاؤں آنا، آتے ہی نہیں چلے جانا، پھر اس کے بعد پیچھے لوٹنا. پیچھے لوٹنے کے بعد ایک نقطہ وہ آ جانا کہ جہاں اذا صبح بس صبح اذا تنفس. کیا بات ہے تنفس! حیات تازہ کا نیا پیام لے کر پھر صبح آ جاتی ہے سب کچھ. یہ تشبیہات اتنی خوبصورت اور استعارات اتنے لطیف تھے کہ ہمارے ہاں کے شاعروں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا. یہ جو چیز رات کی تاریکی اور اس کے بعد صبح کی تابانیاں ہیں، بہت کچھ ہے ہمارے ہاں اس کے متعلق. کچھ فارسی کا ایک مصرع ہے، یعنی یہ چیز قرآن اس میں مایوس نہیں ہونے دیتا. بات ساری یہ ہے قرآن کی، انتہائی مایوسیوں میں بھی وہ امید کی ایک کرن کو روشن کرتا ہے کہ یہ آنا ہے، یہ آ کر رہنا ہے. غروب شمس نوید طلوع صبح دیگر. بڑا اچھا لگا کہ سورج کے غروب ہونے کے اوپر مایوس نہ ہو، یہ تو پیام دیتا ہے ایک نئی صبح کے طلوع کا. خوبصورت چیزیں ہیں. ایک ان میں سے کہتا ہے میری شب غم گزر رہی ہے یقین محکم کے ساتھ قابل کے وہیں طلوع سحر بھی ہوگی جہاں ستاروں نے ساتھ چھوڑا. بات وہی ہے جو قرآن، لیکن جہاں قرآن جس انداز سے کہتا ہے وہاں کیا پہنچیں گے. البتہ علامہ اقبال کو فطرت نے یہ چیز عطا کی تھی کہ وہ اقتباس نور قرآنی سے اپنے ہاں یہ لطافت پیدا کرتا ہے. ان کی وہ جو مشہور نظم ہے، اس نظم کے آخر میں جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آخر میں آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ ہوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی. دیکھتے ہیں وہ قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ کیسے چل رہا ہے. اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار، نکھت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی. اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا. شب کی ظلمات اور تاریکیاں جیسے یہ آئی ہیں اسی طرح سے واپس آ جائیں گی. اور اس کے بعد وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، پھر ایک تازہ صبح ہو حیات نو کا پیام لے کر. تنفس تو سانس لینے کو کہتے ہیں. صبح کے لیے سانس لینے کی بات میں نے کہا ہے نا کہ یہ صرف یہ چیزیں محسوس ہی کی جا سکتی. ذوق این بادہ نہ دانی با خدا تانا ششی، لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. اذا تنفس، یہ ساری چیزیں شہادت میں پیش کرتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے. کس بات کی شہادت کے لیے؟ اس بات کی کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اس بات کے لیے شہادت میں پیش کرتا ہوں